ایمان کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک نصیحت، حدیث شریف کے مطابق نصیحت ہوتے ہیں بھلائی کرنے کو، کسی کی خیر خواہی کرنا، اس کا اچھا چاہنا، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ ہم سب کو حکم ہے کہ ہم ایمان تازہ کرتے رہیں۔ ایمان کیا کرتے رہیں؟ اونچی تجدید تازہ کرنے کو، دوبارہ نیا کرنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے منہ سے کیا کیا باتیں نکلتی رہتی ہیں، ہم کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں، کیا کیا سوچیں آتی رہتی ہیں، تو فرمایا ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ایمان کو کیا کرتے رہیں؟ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ اور کر دیتا ہوں، کبھی کبھی منہ سے سخت لفظ نکل جاتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، کوئی سمجھائے تو سمجھتے نہیں۔ آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، کبھی آپ کے منہ سے کوئی شدید لفظ نکل جائے، آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ بتا رہا ہوں، کفریہ لفظ نکل گیا، نکاح، بولیے، نہیں آپ کے منہ سے ہی کہلوانا چاہتا ہوں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حکم ہے تجدید ایمان بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرے، اپنے نکاح کو بھی تازہ کرے۔ دو گواہوں کے سامنے پھر ایجاب و قبول، اب روز کرتے رہیں، کہیں جی ہمارا تو نکاح ہو گیا، روز تازہ کرتے رہیں، منع نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں ایمان کو تازہ کرنا، اور کبھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو پھر نکاح کو بھی تازہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جس وقت کوئی کفریہ کلمہ کہا آپ ایمان سے نکل گئے تو نکاح تو ختم ہو گیا۔ اب آپ نے توبہ کی ہے، تازہ کیا اپنے آپ کو، تو جس طرح ایمان کو تازہ کیا اسی طرح نکاح کو بھی تازہ کرنا ہوگا۔ میں نے مسئلہ بتا دیا۔ ایمان پرانا ہو گیا جی، کوئی کہتا ہے بوسیدہ ہو گیا جی، کوئی کمزور ہو گیا جی، یہ ایمان پرانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم غافل ہو گئے ہیں، ہماری توجہ ایمان کی طرف کم ہو گئی ہے، ہم نے ایمان میں اپنے ایمان سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، ہمارے شوق میں اللہ کی محبت میں کمی آ گئی ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی صحبت میں بیٹھے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جہاں اس کے ایمان کو تازگی ملے۔ یہ خانقاہیں کیوں بنائی تھیں؟ اللہ والے کیوں تھے؟ یہ پیر اولیاء جن کو کہتے ہو، کہ ان کے ہاں جاتے تھے تو کیا ان کی نشانی کیا بیان ہوئی؟ کہ کوئی چولا ہونا چاہیے، گلے میں کوئی مالا ہونی چاہیے، کسی کی چھوٹی ہے کسی کی موٹی، جتنی موٹی ہے اتنا بڑا پیر، کیا یہ اس لیے یہ کوئی نشانی ہے؟ نہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تمہارے اچھوں کی خبر نہ دوں؟ شوق پیدا کیا، صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تمہارے اندر جو سب سے اچھے ہیں نا وہ کون ہے کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے، جن کو دیکھنے سے، جن کو ملنے سے اللہ کی یاد آئے تو اچھی صحبت۔ یہ خانقاہیں اسی لیے تھیں، مگر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، میچ ہو رہا ہوگا تو گھنٹوں بیٹھ کے دیکھ لیں گے۔ مسجد میں، خانقاہ میں اللہ والے کے پاس بیٹھنا، کسی نے کہا جی نیند آتی ہے، گانے کی محفل میں جائے نا تو نیند نہیں آتی، موسیقی ہو رہی ہے، قوالی ہو رہی ہے، گانا ہو رہا ہے تو نیند نہیں آتی، دین کی محفل میں اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو نیند آتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ جس بندے نے یہ شکایت کی، آپ نے اس سے فرمایا نیند بتا پھولوں پہ آتی ہے یا کانٹوں پہ؟ اس نے کہا جی کانٹوں پہ کیسے نیند آئے گی، نیند تو پھولوں پہ آئے گی۔ فرمایا وہ جو گانے بجانے کی محفلیں ہیں نا وہ کانٹے ہیں، وہ سونے نہیں دیتے،
اللہ والوں کی محفل پھولوں جیسی ہے، پھولوں کی سیج ہوتی ہے، اس لیے نیند آ جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں اللہ والوں کی صحبت، نیکی، جہاں پر کچھ محبت کی باتیں ملیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی باتیں ملیں، ان کی سنت کی باتیں ملیں، ان کو اختیار کرنا. اور ان کو ریاض الجنہ کہا گیا، جنت کے باغ. جب آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھیں جہاں اللہ اس کے پیارے رسول کا ذکر ہو تو ان کو کیا کہا گیا؟ یہ جنت کے باغ. تو جنت کے باغ میں بیٹھے گا، خوشبو بھی آئے گی، خوشی بھی ملے گی. ہم بیٹھتے ہی نہیں، ادھر ادھر ہمارا دل لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایمان کی حالت درست، اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہیں کافر جنہوں نے کفر کیا، ایک تو ان کے عذاب کی میعاد، کتنا وقت ہے. وہ انہوں نے اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں دنیا میں، لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کا عذاب اس کے حساب سے ہلکا ہوگا، مگر عذاب ہوگا، کیونکہ بغیر ایمان کے بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اگر کوئی نیکیاں کی ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے عذاب کی میعاد گھٹے گی نہیں، یعنی انہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ. اونچی تکلیف بار بار دی جائے گی، بار بار درست کیا جائے گا، بار بار تکلیف دی جائے گی، مسلسل وہ تکلیف میں ہوں گے. ایمان والے نے اگر گناہ کیے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کے بعد اس کی بخشش ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اس کے پاس ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. یہ بعض کافر پل بنا دیے، دوائیں بنا دیں لوگوں کی سہولت کے لیے، اچھے کام کیے، تو اس وجہ سے ان کا عذاب دوسروں کی نسبت ہلکا ہوگا. لیکن چونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں اس لیے معافی کی کوئی صورت نہیں. اونچی عذاب کی کمی کی مثال آپ کے سامنے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور کے چچا ابو طالب، جن کے بارے میں بخاری شریف کے حوالے سے یا کتابوں کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے. کچھ علماء، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ مومن تھے، انہوں نے ظاہر نہیں کیا. بہرحال ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ابو طالب مومن ہیں یا نہیں. تو ہمیں اس بحث میں کبھی پڑھنا. اونچی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ہم چپ رہتے ہیں. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے. ٹھیک ہے. لیکن روایت کے مطابق بخاری شریف میں حضور فرماتے ہیں میرے چچا پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے ان کا عذاب کم کروا کے اب پاؤں میں ہو رہا ہے، پورے جسم پر ان کے عذاب ہلکا ہونے کے بارے میں دلیل. اسی طرح ابھی آپ نے میلاد شریف میں سنا تھا، ابو لہب نے کہا کہ ہر پیر کو مجھے پانی پلایا جاتا ہے، کہ میں نے نبی کی ولادت کی خوشی منائی تھی بھتیجا سمجھ کے، تو اس کا عذاب اس دن کم ہوتا ہے. تو یہ کم عذاب کے لیے سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بات بتائی کہ عذاب کا کیا مطلب، کہ دوسروں کی نسبت ہلکا ہوگا جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن ایمان نہیں ہے اس لیے بخشش. اونچی. تو ایمان کی قدر کرنی ہے، ایمان کے معاملے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں. کسی ایسے کو سننا نہیں، کسی ایسے کو پڑھنا نہیں، کسی ایسے کو دوست نہیں بنانا جس کی وجہ سے ایمان میں کمی آئے. سنا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں، سنا آپ نے؟ جس کے پاس بیٹھ کے، جس سے مل کے، جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر آپ کا ایمان کم ہو جائے، نبی سے محبت کم ہو جائے، آپ کے اندر ایمانی قوت کم ہو جائے، ایسے کی دوستی، ایسے کی صحبت کبھی قبول کرنی نہیں. اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. کوئی غلط شخص آ رہا ہے، ٹی وی میں آ رہا ہے، بھلے کتنی اچھی آواز ہے، کتنا اچھا انداز ہے، نہیں سننا.
کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم سب کو سنتے ہیں، اچھی بات لے لیتے ہیں، اچھوں کو سنتے ہیں اور فلاں کو سنتے ہیں، شیطان کب وار کرے گا آپ کو اندازہ؟ اب میں آپ کو بات سنا دوں، آپ نے سنی ہوئی ہے پہلے، پھر سن لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اچھا کوئی ہوگا آج؟ اونچی حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ ہستی، ان کے ہاتھ میں تورات تھی۔ کیا تھی؟ اونچی۔ تورات کس کو کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، آسمانی کتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دیکھی، فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تورات۔ میرے نبی کو جلال آ گیا، ان کے ہاتھ سے لے کر کتاب ایک طرف رکھ دی، فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو انہیں میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں اس کتاب کی ضرورت دیکھنے کی؟ ان جیسی ہستی کو حضور نے منع کر دیا۔ میں اور آپ کس شمار قطار میں؟ نہیں جی، سب کو سننا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے۔ تو پھر شیطان وار کر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان سے جاؤ گے نا؟ تو کسی غلط کو پڑھنا، غلط کو سننا، غلط سے ملنا نہیں، یہ اصول ہونا چاہیے۔ ورنہ ہم نہیں، آپ کہیں گے نہیں جی میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، شیطان بہت پرانا ہے، اس کے وار کتنے ہیں، کس کس پر وار کرتا ہے، کیسے کیسے وار کرتا ہے، مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے بچانے والا۔ آپ نے نہیں سنا سیدنا غوث اعظم عبادت کر رہے تھے، اچانک روشنی کا ایک ہالہ بن گیا، ہالہ دائرے کو کہتے ہیں، جیسے ٹارچ سے روشنی نکلتی نا، ہالہ بن جاتا ہے۔ آواز آئی ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تجھ سے بہت خوش ہوں اور خوش ہو کر کہتا ہوں میں نے تجھے نماز معاف کی۔ میں یا آپ ہوتے تو پریس کانفرنس بلاتے، مجھے یہ درجہ مل گیا ہے، جلسے میں مریدوں کو سناتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں کوئی چیز ہو گیا ہوں، مجھے نماز معاف ہو گئی ہے، میرا درجہ اتنا اونچا ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے وہ مجھ سے راضی ہے۔ ہمارا تو یہی ہے۔ غوث پاک نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ جو روشنی تھی نا وہ دھوئیں میں بدل گئی۔ غوث پاک نے فوراً خیال کیا نماز حضور کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ضرور کوئی شیطانی دھوکہ ہے۔ لاہور پڑھی، لاہور پڑھنے سے شیطان کی ساری کاروائی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آواز نہیں آئی مجھے۔ یہ لاہور معمولی کلمہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ معمولی کلمہ نہیں، یہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی بھی ہے، اور آپ پڑھ لیں تو اس سے شیطان رہتا۔ لوگ کہتے ہیں جی بندش ہو گئی، جادو ہو گیا، تو پڑھو نا لاہور۔ جب اس کے پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا اور کیا رہے گا؟ یقین آپ کا کہیں گم ہو گیا ہے، اس کلمے کی طاقت کم نہیں ہوئی۔ وہ دھواں بن گیا، دھوئیں سے آواز آئی ہے عبد القادر تو نے مجھے پہچان لیا، تجھے تیرا علم بچا گیا، تجھے تیرا۔ فرمایا یہ دوسرا دھوکہ ہے، علم تو تیرے پاس بھی تھا، پھر تو کیوں نہیں بچا؟ مجھے بچایا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا فضل بچا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ شیطان مجھ پہ کوئی اثر نہیں کرے گا، تم چیز کیا ہو؟ ہاں شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، زور لگاتا ہے وہ، مگر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ آپ کو بات سنائی تھی نا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ 606 ہجری میں وفات ہوئی، ان کی تفسیر کبیر مشہور ہے، بہت بڑے عالم۔ ان کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا کلمہ جس کو تعوذ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس سے 10,000 مسئلہ بیان کر سکتا ہوں۔
اتنے بڑے عالم، ان کا آخری وقت شیطان پہنچ گیا. حضرت جی ایک سوال ہے. فرمایا میں تکلیف میں ہوں، کسی اور سے پوچھ لے. وہ آگے سے شیطان تھا، اس نے کہا نہیں جی آپ سے ہی پوچھنا. فرمایا مجھے تکلیف ہے، کسی اور سے پوچھ لے. اس نے کہا جی آپ جیسا عالم ہی کوئی نہیں ہے. مکھن دیکھو لگایا گھیرنے کے لیے، آپ جیسا عالم کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا میری کوئی تسلی نہیں کر سکتا. فرمایا جلدی پوچھ. اس نے کہا آپ کے پاس اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صاحب نے دلیل بیان کی، وہ آگے سے شیطان اس نے توڑ دی. آپ نے دوسری بیان کی، اس نے وہ توڑ دی. تیسری بیان کی، وہ توڑ دی. 360 دلیلیں دی آپ نے. اس حالت میں کتنی دلیلیں اونچی؟ لاؤ کوئی عالم آج جو اتنی دلیلیں بیان کرے. 360 دلیلیں دی حضرت نے، اس نے ساری توڑ دی. حضرت کو احساس ہوا کہ میں تو مشکل میں آ رہا ہوں، یہ کون آ گیا ہے میرے سامنے؟ میں جو دلیل دے رہا ہوں وہ توڑ رہا ہے. آپ نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا. کس کو؟ ایک بار پھر. مرشد راہ دکھانے والا، پیر جس کو، پیر کے معنی تو بوڑھے کے ہوتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، بڑا سمجھتے ہیں جس کو عزت دیتے ہیں بوڑھوں جیسی، اس لیے پیر کہتے ہیں. ان کو یاد کیا. وہ سینکڑوں میل دور بیٹھے تھے، بظاہر فاصلہ سینکڑوں میل دور، 900 سال پہلے کی بات. دور بیٹھے 800-900 سال پہلے. نہ کوئی واٹس ایپ ہے، نہ وائبر ہے، نہ موبائل فون ہے، نہ کوئی اسکائپ ہے. دور بیٹھے پیر صاحب کو یاد کیا. پیر صاحب وضو کر رہے تھے وہاں بیٹھے، اپنے ٹھکانے پہ بیٹھے وضو کر رہے تھے. مرید نے یاد کیا. حضرت نے چلو پانی کا جو نا لیا ہوا تھا وہ پھینکا یوں. حضرت امام راضی کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے. پیر صاحب سامنے نظر آئے، سامنے بیٹھے نظر آئے. فرمایا یہ شیطان ہے، تیرا ایمان برباد کرنے آیا. تیرا آخری وقت ہے، یہ تیرا ایمان برباد کرنے آیا. حضرت جی کیا جواب دوں؟ فرمایا اس کو کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. اللہ یا رسول. وہ بھاگ گیا. لیکن میں نے آپ کو بتانا کیا تھا، بڑے بڑوں کی محنت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب حضرت غوث پاک نے لاہور پڑھی شیطان کا وہ سارا اثر بیکار ہو گیا، تو شیطان نے کہا اے عبد القادر میں نے اس مقام سے 70 اولیاء کو خراب کیا ہے. جو بڑے پہنچے ہوئے تھے ان کو 70 اولیاء کو تجھے تیرا علم بچا گیا. فرمایا اللہ کے فضل نے بچایا. تو یہ ہر ایک پہ وار کرتا ہے. ہم یہ سمجھیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا تو نہیں. غیر کی صحبت میں بیٹھنا نہیں، ان کو پڑھنا سننا نہیں. اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے. بھئی آپ کے پاس نہ ہو تو تب آپ کہیں نا کہ آپ کے پاس اپنی کوئی بات نہیں ہے، کون سی کتاب نہیں ہے، کون سا مسئلہ نہیں ہے. علماء اہل سنت کو سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے. دوسروں کو پڑھا کوئی شک بیٹھ گیا، ایمان چلا گیا تو بولو پھر کہاں سے لاؤ گے؟ احتیاط کی ضرورت ہے. تو ہم جان لیں اس دن بادشاہی کس کی ہے؟ رحمان کی ہے. اور کافروں کے لیے کیا فرما دیا؟ بڑا سخت. وہ دن کافروں پر بہت، اور مومنوں پر کیا ہوگا؟ جو گناہگار ہیں وہ اللہ سے ڈریں، ہم سب کو ڈرنا ہے، لیکن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ قیامت کا دن اس لیے یہ محشر کی بزم سجائی جائے گی کہ سرکار کی شان دکھانی ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کو بہت سے لوگ دنیا میں مانتے نہیں، انکار کرتے نہیں مانتے، قیامت میں مانیں گے یا نہیں؟ اونچی خود فرمائے گا کس کی بادشاہی ہے آج، کوئی نہیں بولے گا آگے سے۔ اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگ نہیں مانتے، کوئی ان کو ایمان کے حوالے سے نہیں مانتا، کوئی ان کی شان کو نہیں مانتا، کوئی ان کے علم کو، مقام کو، مرتبے کو نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالی عرش پر اپنے حبیب کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، اپنے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ عرش پر، اپنے عرش پر مجھے فرمائے گا، فرمایا میں بیٹھوں گا نہیں، کھڑا رہوں گا۔ اللہ فرمائے گا بیٹھو تو میں بیٹھ کے پھر کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ اپنے غلاموں کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ تو ہمارا بیڑا ان کی وجہ سے پار ہوگا، تو ہمیں ان کے بارے میں کوئی بھی غلط عقیدہ نہ سننا ہے، نہ ہی پڑھنا ہے، نہ ہی سوچنا ہے، اور جو غلط عقیدے والے ہیں ان سے دوستی محبت کی کوئی گنجائش اونچی نہیں۔